اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غار ثور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری اور اس مقدروں والی غار میں 3 دن قیام کے واقعات جانیں گے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بیان کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کے سامنے یہ کھردری چٹانیں اور یہ سنگلاخ پتھر بہت اپنے سینوں میں چھپے ہوئے جو ہے بہت سے راز اگل رہے ہیں کہ یہ سفر آسان نہیں تھا. یہ بہت کٹھن سفر تھا کہ جوتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک ٹوٹ گیا اور کتنا سفر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں کیا. مکہ مکرمہ کے تو سب پہاڑ عزت، شرافت اور عظمت والے ہیں، مگر اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت و عظمت سے نوازا ہے. ٹھوکر لگنے سے بھی تکلیف ہو رہی تھی تو وفادار اور جانثار دوست جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے منہ پر پہنچ کے اتارا. جو لوگ اس غار تک پہنچے چڑھنے کی مشقت اٹھائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے غار کو صاف کیا، سوراخ بند کیے. ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو اس میں اپنی ایڑی رکھ دی. اسی سوراخ میں سانپ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا. انہوں نے درد سے کراہنے کی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کی، جنبش بھی نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مگر بلا اختیار درد کی شدت کی وجہ سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں. آنسو کے قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے. دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو زہر کے اثرات ختم ہو گئے. اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالا تن دیا. 2 جنگلی کبوتروں کو حکم دیا، وہ غار کے منہ پر جا بیٹھے. اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شہر مکہ کو چھوڑ کر نکلے، شہر جنت نما کا راستہ ہے. کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھ کر پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے تک آ پہنچے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدموں کی آوازیں، بولنے کا شور و غوغا سنا تو بہت گھبرائے. اپنا دم سادھ لیا اور نظریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودوہا چہرے پر جما دی.
ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روح اور دل میں چھپا لوں۔ غار سے نکلنے اور فرار ہونے کا ایک ہی راستہ تھا۔ غار کا دروازہ وہ بھی کفار کے قبضے میں آ گیا۔ مکمل طور پر دونوں مہاجر دوست ظالموں کے حصار میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ تو پہنچ گئے۔ فکر مند ہو کر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں قتل ہو گیا تو میری موت ایک آدمی کی موت ہے، اور آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت رل جائے گی۔ عزم و استقلال کے پہاڑ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کر میری جان، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے سر پر کفار کے قدموں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آہستہ سے کہا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ کا ان دونوں آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، مسجد حرم سے جنوب کی سمت 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور میں یہ غار واقع ہے۔ اس غار کو 3 دن کائنات کی عظیم ہستی اور سب سے افضل امتی کی میزبانی کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس مبارک غار کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ غار میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرا پھیلنے کے بعد غار میں آ جاتے اور مکہ المکرمہ کی دن بھر کی خبریں لے آتے، اور سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر مکے کی چراگاہوں میں اپنی بکریاں چراتے اور شام کے وقت بکریوں کے ساتھ غار کے قریب پہنچ جاتے اور اپنے سرداروں کو دودھ پلاتے۔ اندھیرے میں صبح ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے جاتے۔ پیچھے سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بکریاں اسی راستے سے گزارتے ہوئے لے جاتے تاکہ ان کے پیروں کے نشانات مٹ جائیں۔ 3 دن تک یہی معمول رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ مکہ المکرمہ کے پل پل کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی رہیں۔ دشمنوں نے تلاش کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ 3 دن کے بعد جب ان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر مدینہ طیبہ شریف کی طرف اختیار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عریقت کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت پر لے لیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر با اعتماد اور راستوں کو پہچاننے میں بہت ماہر تھا۔ راہبر ہجرت نے ساحل سمندر کے قریب والا رستہ اختیار کیا۔ عام طور پر مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے والے اس راستے سے کتراتے تھے۔ بہت سے اہل مکہ تو اس راستے سے واقف ہی نہ تھے، کیونکہ یہ کافی طویل اور دشوار گزار راستہ تھا۔ اکا دکا مسافر ہی ادھر سے جاتے تھے، تاہم چونکہ عام شاہراہ کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی محتاط راستہ تھا، اس لیے اس کا انتخاب ہوا۔ قافلہ ہجرت 3 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک اونٹ پر امام المہاجرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے اونٹ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عبداللہ بن عریقت نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلنے کا فریضہ انجام دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر ہجرت کا تیسرا پڑاؤ جبل خسارک ہے۔ انشاءاللہ آنے والی قسط میں ہم جبل خسارک چلیں گے اور وہاں ہونے والے واقعات سے اپنے ایمان کو تازگی بخشیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حق ادا ہو عطا کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ۔ جی معزز خواتین حضرات، سفر ہجرت کے اس مرحلے میں ہم نے جبل ثور کو کراس کر لیا ہے، اور اب ہمارا جو سفر ہے وہ جاری و ساری ہے جبل خسارک کی طرف۔ یہ نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ جبل خسارک وہ برکتوں والا پہاڑ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کے بعد قیام فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا پڑاؤ جبل خسارک میں ہوا، تو انشاءاللہ اس پہاڑ پہ پہنچ کے جو باقی کے واقعات ہیں سفر ہجرت کے، اس مرحلے کے، اس منزل کے، اور اس سے آگے کیا ہوا اور اس سے پیچھے کیا ہوا، یعنی جبل غار ثور سے لے کر جبل خسارک تک کیا ہوا، اور جبل خسارک سے لے کر اگلی منزل تک کیا ہوا، استاد محترم انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ محبتوں کا سفر ہے، عقیدتوں کا سفر ہے، پیار کا سفر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یقین کریں اس قدر شدید گرمی ہے، اور مکہ کی گرمی تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کتنی برکتوں والی ہے، مشہور ہے۔ مکہ المکرمہ کے پہاڑوں پہ ہم نے جب تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، شوٹنگ کی، تو پتہ چل گیا کہ مکہ کی گرمی کا ایک مقام ہے جناب، اور اس کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ آگے جہاں جہاں ہم جائیں گے، اور معزز خاتون آگے کے جو مناظر ہیں وہاں بھی شدید ترین گرمی ہے، تو انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ ہمارا قافلہ عشق و مستی چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ہم آپ کو مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک انشاءاللہ باخبر رکھیں گے، ان منازل کی، ان مقامات کی، اور سنگ میل کی زیارت کروائیں گے جن کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے اس مقدس سفر کے ساتھ ہے۔ اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا مفصل کام نہیں کیا گیا۔ یہ میرے استاد گرامی الحاج قبلہ عبدالحمید القادری دامت برکاتہم القدسیہ کا خاص فیضان ہے کہ سال ہر سال کی ریسرچ الحمدللہ انہوں نے ان وادیوں میں بے پناہ سفر کیے۔ ہر ویکینڈ انہوں نے سفر کیا ہے، ریاض سے لے کر مدینہ طیبہ شریف تک، اور پھر ارد گرد کی وادیوں میں، مکہ المکرمہ میں، یعنی جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے میرے استاد گرامی نے وہاں تک کا سفر کیا ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے جو آج الحمدللہ ہماری ٹیم کے ذریعے، اس فقیر کے ذریعے آپ کی خدمت تک پہنچ رہی ہے۔ معزز خواتین، اس سفر ہجرت کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو سکے کہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جنہیں آج ہم بھول چکے ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے پیغام سے دور ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کریم نے کہ جو شافع محشر ہیں، شافع یوم النشور ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، اور دوبارہ امت کا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، یہی اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد ہے۔ میں اپنی ٹیم کے تمام افراد کا جو پس پردہ ہیں، سامنے آئیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں، پیچھے ہوں تو بھی ان کے لیے دعا کریں۔ ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، اللہ پاک ایک ایک فرد کو سلامت رکھے کہ جن کی محبت، جن کا پیار، جن کا خلوص جب میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ اللہ نے اس قدر محبت کرنے والے بھائی دیے ہیں، اس قدر محبت کرنے والے بزرگ دیے ہیں کہ جو قدم قدم پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جلا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں۔
معمولی کام نہیں معزز خاتون حضرات، جو یہ افراد کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ریسرچ کے بعد ہم آپ کو ان مقامات پہ لے کے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ بفضلہ تعالی آپ کا سینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نور سے بھریں گے۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے، ہجرت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم